میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج جو ہمارا خاص ٹاپک ہے کہ مسیح قوم میں تنزلی کا، خاص طور پر تعلیمی تنزلی کا سبب کیا ہے؟ ہم تعلیم میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے چند ایک وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم نے خود اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دی، ہمارے اداروں نے تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ مسیحی ادارے اچھے خوشحال چندوں پر ضرور چلتے ہیں، ایڈ پر ضرور چلتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ ہم غیر اقوام کی جانب سے کی گئی سازشوں کا کسی اور نشست میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے ہمارے لیے کہا، سوچا، اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں خاک روب کی نوکری کے لیے بھی سفارش اور رشوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آسان ترین کام سمجھتے ہوئے ہم نے اسے اپنا رکھا ہے، اور معاملات یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ 80 کی دہائی سے پہلے کسی فارم پر یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ خاک روب کی نوکری کے لیے عیسائی امیدوار ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ احتیاطاً یا آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جس محکمے میں خاک روب کی نوکریاں نکلتی ہیں، خاص طور پر میونسپلٹی وغیرہ میں، یاد رکھیے کہ وہاں پر دوسری اقوام کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اس لسٹ میں، لیکن وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کام پر نہیں آتے۔ ان کا کام بھی ہمارے ہی بہن بھائیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری یہ بات کہ تعلیمی تنزلی کا سبب، اصل محرک ہم خود ہیں۔ ہم نے تعلیمی ادارے بنائے، لیکن اس میں داخلے 90% سے 95% ہم نے غیر اقوام کو دیے۔ بہت لاکھوں کروڑوں کمانے والے اسکول ہیں، کاش ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ ہم 60% نہیں، 40% صرف مسیحیوں کے لیے نشستیں مخصوص ہیں، باقی 60% جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ ہم 40% بھی ہمارے لیے بہت تھا، اس لیے کہ ہماری اتنی آبادی اکثریت کے مقابلے میں نہیں ہے، اور مسیحیوں کی فیس اگر کم کر کے یہ بوجھ بھی ان پر ڈالا جاتا جو ادا کر سکتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے ادارے نہیں ہیں۔ اچھی ادارے بنا لینا معنی نہیں رکھتا، اچھی قوم بنانا معنی رکھتا ہے۔ آپ نے اچھے ادارے بنا کر اپنی قوم کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ وہ کیتھولک چرچ ہو، وہ چرچ آف پاکستان ہو، یا کوئی اور چرچ ہو۔ ہمارے چرچز میں مدرسوں کی طرز پر اسکول قائم نہیں کیے گئے، چرچ اسکول ہمارے قائم نہیں ہوئے۔ ہم نے منافع بخش کاروبار کے طور پر ان کو چلایا، اور ان کو چلانے والے لکھ پتی کروڑ پتی ہو گئے، لیکن ان اداروں کو چندہ دینے والے بچے گلیوں میں رول گئے۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری۔ پھر یہ ہوا 80 کی دہائی کے بعد ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں خاص طور پر شروع ہو گیا کہ نئے نئے چرچز بننا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
लेकिन ये चर्च ऐसा ऐसा तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरते हुए उस सतह पर आ गए कि जहां सिर्फ इनको चंदे से गर्द है, इनको हदिये से गर्द है, इनको दैयकी से गर्द है। किसी को कौम का दर्द नहीं है, सिर्फ अपना दर्द है। अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले बिशबो, खुदा का खौफ करो। हमारे चंदे पर अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हो और हमारे बच्चों को गलियों में ख्वार करने के लिए छोड़ देते हो। अपने इदारों की फीस आपने इतनी रखी है वो आप उनसे पूरी कर सकते हैं जो वहां पर पढ़ना चाहते हैं गैर अक़वाम के बच्चे। अपने बच्चों की फीसें आधी कर दो कम से कम। अगर 2000 है तो कहोगे जी 1000, आप क्रिश्चियन बच्चा सिर्फ 1000 रुपया देगा या 500 देगा। उनका खर्चा दूसरों पर डालो, आपके अदारे बंद नहीं होंगे। लेकिन तालीम हासिल कर जाएंगे हमारे बच्चे। अपने अदारे खड़े ना करें, कौम को भी खड़ा करें। आपके पास 30-30, 50-50, 40-40 लाख की गाड़ियां हैं, कहां से आई हैं आपके पास? क्या कारोबार है आपका? क्या काम करते हैं आप? बड़े बड़े बंगलों में आप ठहरते हैं, पैसा झोंपड़ियों का जाता है, कुटियाओं का जाता है, छोटे छोटे घरों का जाता है। चर्च स्कूल कोई हम कायम नहीं कर सके जहां से पढ़ी लिखी नस्ल आगे कर सके। चंद एक जो जोर मारकर पढ़ जाते हैं, आप उनकी मिसालें देते रहते हैं। 10% भी हम में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि हम में 10% पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन कैसे? हम तो अंदरूनी साजिशों का शिकार होते रहते हैं, जमीनें बेचने के चक्कर में रहते हैं, अपनी चर्च प्रॉपर्टीज के बेचने के चक्कर में रहते हैं। हम तो अपने अल्ले तल्ले पूरे करते हैं। जब उतरते हैं अपना साजो सामान उठाते हैं, किसी बैरून मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। कौन समझेगा हमारी मजबूरियां? कौन पढ़ाएगा हमारे बच्चों को? आप में ये हिम्मत ये ताकत ना हुई ना शायद हो। लेकिन इसके लिए मैं उन तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये अदारे आपके लिए काम करें तो इसके लिए आप सोचें। ये दैयकियां, ये हदिये, ये नजराने, इनको देना बंद कर दें। अपने बच्चों को जो दैयकी उनको दे रहे हैं, जो नजराने हदिया उनको दे रहे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों पर खर्च कीजिए। पढ़ी लिखी कौम पैदा कीजिए, पढ़े लिखे बच्चे पैदा कीजिए, पढ़ी लिखी नस्ल दीजिए। ये मिंबरों पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे लेने से खुदावंद ये चाहता है, खुदावंद वो चाहता है, खुदावंद वो चाहता है। खुदावंद तो हमसे क्या चाहता है? आपसे हम क्या चाहते हैं? खुदावंद आपसे क्या चाहता है? कभी आपने सोचा कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जो तेरा हाथ करने को चाहे मकदूर भर कर। आप आलीशान बंगलों में ठहरते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, आलीशान गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जी हमारे बच्चे मैकडोनल्ड के अलावा तो वो कोई चीज पसंद नहीं करते। हम अक्सर खाना रात को बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, डिनर हमारा अक्सर घर पे नहीं होता। रोजाना का 4-5 हजार एक रेस्टोरेंट पे खर्च करके आ जाते हैं, शायद इससे ज्यादा भी हो जाता हो। और दूसरी कलीसियाएं जिन्होंने एक टोटका पकड़ लिया है, बाहर से बंदा बुलाओ, जिसका जी चाहता अपना टीवी चैनल खोल के बैठ जाता है, जी मुझे पैसे दें, दुआ करेंगे, शिफा देंगे। पूरी कौम बीमार पड़ गई, सबके घुटने रह गए, सबकी कोहनियां रह गई, सबके हाथ ढीले हो गए, सब निकम्मे हो गए, सब में बदरूएं आ गई, सब में जिन आ गए। अजीब हैं आप लोग यार, कौन सी दुआएं करते हैं आप? कोई दुआ आपकी कारगर साबित नहीं होती। लोगों को लूटने का सिलसिला आपने शुरू कर रखा है।
آپ ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہماری قوم کو سلامت رکھے، خداوند ہماری قوم کو آگے بڑھائے، خداوند ہماری، اور ان کے لیے منصوبے آپ نے کیا بنائے؟ کبھی آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ آپ نے قوم سے پیسہ لینے کا منصوبہ تو بنا رکھا ہے، دہیہ لینے کا منصوبہ تو بنا رکھا ہے، ہدیے لینے کا منصوبہ تو بنا رکھا ہے، شکر گزاریوں کا منصوبہ تو بنا رکھا ہے۔ ان کی ترقی کے لیے کون سا منصوبہ بنایا ہے؟ چرچ در چرچ، تقسیم در تقسیم، ہوش کے ناخن لو، اندھے راہ دکھانے والے ہو تم سب لوگ، اور یہ بھیڑ چال جو آپ کے پیچھے لگ گئی ہے یہ خود بھی گڑھے میں گریں گے، آپ تو گریں گے، آپ کے پیچھے جو چل رہے ہیں ان کو گڑھے میں گرنا ہی ہے۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کے لیے خداوند مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں آپ کو تنبیہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے سوچیں، انفرادی نہیں، اجتماعی سوچ رکھیں، خدا کے لیے۔ میرے پیغام کو سنجیدگی سے لیجیے گا، اپنے دماغ پر ڈور ڈالیے، آپ کی دانش، آپ کی حکمت۔ اور دوسری بات کہ کتنے ہی جاہل، بے وقوف، بے تربیت قسم کے اپنے آپ کو ہر شخص ایونجلسٹ بن بیٹھا ہے، ہر شخص پادری بن بیٹھا ہے۔ میں کسی کی خامیاں گنوانا نہیں چاہتا، لیکن جس کا جی چاہتا ہے، میں جی ورشپر ہو گیا ہوں، میں جی خدا کا خادم ہو گیا ہوں، خدا کی خدمت، آپ خدا کی خدمت کیا کریں گے؟ آپ نے خدا کو خادم مقرر کیا لوگوں کے لیے، آپ کہتے ہیں میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، میں خدا کا خادم۔ آپ خدا کا خادم کائے کے ہیں؟ پھر کہیں گے جی اس کے نام کو جلال، آپ کیا جلال دیں گے؟ آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات ہے خدا کو جلال دینے کی؟ خداوند ہمیں جلال دیتا ہے، وہ ہمیں بزرگی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں حکمت عطا کرتا ہے، وہ ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں دانش عطا کرتا ہے، وہ ہمیں فہم و خرد سے نوازتا ہے۔ جلال تو وہ ہمیں دیتا ہے، آپ کہتے ہیں خدا کے نام کو جلال دیں گے؟ گیتوں کے لیے ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ اتنے بے تربیت، جاہل اور نکمے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ گیتوں کے لفظ پرستش نہیں ہوتا، پرستش نہیں ہے، حمد و ثنا ہے، مدح سرائی ہے، ستائش ہے۔ جائیں پہلے جا کر پڑھیں، ڈکشنریاں کھنگالیں، آپ کو پتہ چلے کہ پرستش کے معنی کیا ہیں اور مدح سرائی کے معنی کیا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پرستار کہہ رہے ہیں، آپ پرستار نہیں ہیں، اب مدح خاں کہہ لیجئے۔ پرستار کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے عقل کیجئے، اگر آپ میں آ جاتی ہے تو خدا کے لیے کہیں سے ادھار لے لیجئے، مل جائے گی آپ کو عقل۔ خداوند آپ کو با تربیت کرے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ بائبل کا تلفظ آپ سے آج تک درست نہیں ہو سکا، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ خدا رات میں مجھ سے باتیں، رات کو ایسی باتیں کرتا ہے، صبح ہوگا غلط شاعری کر لیں گے، غلط پیغام دیں گے۔ یہ خدا نے آپ کو رات کو گائیڈ کیا تھا۔ جس کا جی چاہتا ہے شاعر بن جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے میں فرشی پر ہوں، جی میں خدا کا مدح خواہ ہوں۔ آپ خاک مدح خواہیں، آپ نہ آپ کو گانا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ جیسے رہنما ویسے اس کے پیچھے چلنے والے، جیسا رہنما ویسا بعد میں کارواں، نبینا، اندھا، جاہل اور بے تربیت۔ خداوند آپ کو عقل و حکمت دانش بخشے۔ بری باتیں میری ہوں گی، لگیں گی آپ کو، اور میں آپ سے کوئی معذرت بھی نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان باتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو سنواریے، عقل کا استعمال کیجیے۔ لکھا ہے نا، روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو۔ آپ روح کے دعوے دار ہیں، وہ نہیں ہے آپ میں، عقل آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔